بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ملک شاہ زیب بابر۔ پاکستانیوں، جب کوئی دھندا چل نکلے تو پھر اس میں کیا رنگ کیا نسل یعنی کوئی قید نہیں رہتی، حتیٰ کہ مذہب کی قید بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب تو باقاعدہ ہندو لوگ بھی مکہ اور مدینہ جا کے بھیک مانگنے کے سلسلے میں سامنے آنے لگے ہیں۔ یہ خبر اصل میں تو پہلے ہی سامنے آ جانی چاہیے تھی، لیکن تب شاید درگزر کر دیا گیا۔ لیکن اب دوبارہ سے خبر سامنے آئی ہے، دو ہندو خواتین جو ہے نا مکہ یا مدینہ یا کہیں بھی پہنچ کر شاید اپنے آپ کو جو ہے نا یہ عمرہ زائرین ہی کہلاتی، یہ بھیک مانگنے کے سلسلے میں جا ہی رہی تھی اور یہ کراچی ایئرپورٹ کے اوپر پکڑی گئی۔ کیا یہ واقعی ہندو خواتین تھی اور کیا یہ واقعی بھیک مانگنے کے لیے مکہ مدینہ جا رہی تھی؟ اس کی تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں شامل کریں گے۔ اس سے پہلے آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہیں۔ تو دیکھ لیجیے اب مسلمان بھی وہاں پر جا کر مکہ اور مدینہ میں کیا کر رہے ہیں۔ کئی لوگ پکڑے جاتے ہیں جو کہ بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، بلکہ اب تو میں یہ کہوں گا کہ اب دنیا والوں نے جو ہے نا اپنا مذہب جو ہے نا وہ پیسہ روپیہ بنا لیا ہے۔ یعنی اب مذہب نام کی انہوں نے کوئی چیز، یعنی مذہب کا کوئی فرق بھی ان میں نظر نہیں آتا۔ ان کی سٹوری آپ کو شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک علیشا دیوی خاتون ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا نشو کماری خاتون تھی۔ یہ علیشا دیوی جو ہے کراچی ایئرپورٹ سے ہندو خاتون ہے، پاکستانی ہے، پاکستانی پاسپورٹ پہ یہ سفر کر رہی تھی سعودی عربیہ وزٹ ویزے پہ، لیکن جانا انہوں نے کہا تھا مکہ اور مدینے میں، یعنی جدہ جا رہی تھی، وہاں سے ڈیفینیٹلی مکہ یا مدینہ ہی جاتی۔ یہ خاتون جب ایئرپورٹ پہ پہنچی تو ان کا پاسپورٹ سکین کرنے پہ پتہ چلا کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل ہے اور ان کے اوپر سفر کرنے پہ پابندی ہے۔ فوری طور پہ اس کی تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ خاتون اس سے پہلے بھی مکہ میں گداگری کرتے ہوئے پکڑی گئی اور پولیس نے اس کو دیکھ کے یہ پاکستانی ہے تو اس کو سفر کروا دیا، واپس بھیج دیا۔ حالانکہ اس کے اوپر چارج لگتا تھا بھیک کا بھی اور دوسرا کہ یہ نان مسلم ہے اور مکہ مکرمہ کے اندر داخل کیوں ہوئی۔ لیکن آپ کہہ لیجئے کہ سعودی پولیس جو ہے نا وہ درگزر کرتی ہے، بہت سارے معاملات ہیں جو سزائیں بنتی ہیں وہ قاضی نہیں دیتا، وہ درگزر کر کے ان کے سفر کروا دیتے ہیں۔ اس خاتون کے ساتھ بھی کیا تو احسان، لیکن بھیک بھی مانگی اور اس کے اوپر جو ہے نا نان مسلم ہو کے مکہ میں بھی آئی، اس میں بھی سزا بنتی تھی، لیکن انہوں نے درگزر کر کے اس کو واپس بھیج دیا۔ تو اس کے بارے میں پاکستان کو بھی رپورٹ کیا گیا، اسی لیے اس کا نام بھی اسی میں ڈال دیا گیا۔ اس کو بھی پتا تھا کہ مجھے پکڑ کے بھیجا گیا ہے کہ میں اگر دوبارہ گئی تو پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن دھندا ایسا ہے نا، منشیات کے دھندے میں سر قلم کی سزا ہے، لیکن پھر بھی روز لوگ کرتے اور پکڑے جاتے اور روز سر قلم ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی دھندا ایسا ہے، پکڑے گے تو کیا ہوگا، دوبارہ سے ہم چلے جائیں گے۔ اور اس دفعہ خود اکیلی نہیں گئی، اس دفعہ نشو کماری کو بھی ساتھ لے گئی۔ اور تمہیں بھی ذرا میں ایک نیا دھندا دکھاؤں، کیا پیسہ ہے اس کے اندر، یعنی ہم تو ڈوبے ہیں صنم، آپ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ جب وہاں پر یہ پہنچتے ہیں تو لوگ شرم کے بارے دے دیتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو دینے ہی نہیں چاہیے، فوری طور پہ ان کو پولیس کے حوالے کر دے کہ یہ بھیک مانگ رہی ہیں۔ تو یہ جو نشو کماری تھی ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں، تو اس نے کہا کہ میں بھی ادھر جا رہی ہوں۔ تو پوچھا کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں؟ نہیں۔ ہوٹل کی بکنگ؟ نہیں۔ پتا تھا ہم نے جا کے وہاں پر تو جو ہے نا سڑکوں پہ ہے، ہو سکتا ہے بلکہ ہو کیا سکتا ہے کنفرم ان کے وہاں پر لوگ ہوتے ہیں، نیٹ ورک ہوتا ہے جو وہاں پر جا کے رہتے ہیں۔ تو جناب علی ان کو گرفتار کر کے جو ہیومن ٹریفکنگ کا ادارہ ہے جو کراچی کے اندر، اس کے حوالے کر دیا گیا۔ ذرا اندازہ کیجئے کیسے کیسے دوسرے مذہب والے لوگ بھی اب اس جو ہے نا دھندے میں آ کر مکہ اور مدینہ جیسی پاک سرزمین کے اوپر جانے لگے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔